السلام علیکم ناظرین، تلنگانہ نیوز ٹوڈے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد اظہار الحق، پیش خدمت ہے ہیڈ لائنز۔ 75ویں یوم آزادی تقاریب کی تیاریاں، 1.21 کروڑ گھرانوں میں قومی پرچم تقسیم کرنے وزیر اعلیٰ KCR کی ہدایت۔ 600 کروڑ کی لاگت سے کمانڈ اینڈ کنٹرول کی نو تعمیر شدہ عمارت کا 4 اگست کو وزیر اعلیٰ KCR کے ہاتھوں افتتاح۔ سیٹلائٹ پر مبنی ٹول وصولی کی تیاری، 26 گرین ایکسپریس ہائی وے شروع کرنے گڈکری کا تیقن۔ دہشت گردی کے خاتمے تک مودی سرکار کی کارروائی، بے روزگاری اور ترقیاتی امور پر سادی چپی۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے متعلقہ عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ ہندوستان کی 75ویں یوم آزادی تقاریب کے کامیاب انعقاد کے لیے مناسب انتظامات کریں۔ پیش ہے تفصیلی رپورٹ۔ آج وزیر اعلیٰ تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ نے 75ویں یوم آزادی تقاریب کے اہتمام کے لیے MP کے کیشور راؤ کی صدارت میں تشکیل دی گئی کمیٹی اور سینئر عہدیداروں کے ساتھ 8 اگست تا 22 اگست تک 2 ہفتے کی یوم آزادی تقاریب کے انتظامات کا جائزہ لیا ہے۔ مسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے 15 اگست کو آزادی کے 75 سال مکمل ہونے کے موقع پر ہر گھر میں ترنگا لہرانے کے انتظامات کی عہدیداروں کو ہدایت دی ہے۔ ہدایت کے مطابق 8 اگست سے تمام کارپوریشنوں، شہری اور دیہی بلدیاتی اداروں میں ترنگے کی تقسیم شروع کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ تقریب میں اسکولوں کے طلباء، نوجوانوں، ملازمین، عہدیداروں اور عوامی نمائندوں سے لے کر معاشرے کے تمام طبقات کو شامل کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ حب الوطنی کے جذبے کو فروغ دینے انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے۔ مزید یہ بھی کہا کہ ریاست کے تمام 1.21 کروڑ گھرانوں میں قومی پرچم تقسیم کریں۔ مزید کہا کہ تقاریب کا آغاز 8 اگست کو HICC میں افتتاحی تقریب کے ساتھ ہوگا، جس میں فوج، پولیس بینڈز کی جانب سے راشٹریہ سلامی، قومی ترانے کی پیشکش اور ثقافتی پروگرام شامل ہوں گے۔ اجلاس میں مختلف سطحوں کے منتخب نمائندوں، اعلیٰ حکام، دفاعی افواج کے کمانڈرز اور دیگر کی شرکت سے وزیر اعلیٰ خصوصی خطاب کریں گے۔ اس موقع پر بس اسٹینڈز، ریلوے اسٹیشنز، ایئرپورٹس، اسٹار ہوٹلوں، اسپتالوں، شاپنگ کمپلیکس اور دیگر مقامات پر خصوصی سجاوٹ کے انتظامات کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جبکہ سرکاری دفاتر اور دیگر اہم مقامات پر شام کو چراغاں کیے جائیں گے۔ طلباء کے لیے مضمون نویسی، مصوری، تقریری و تحریری مقابلے جات منعقد کیے جائیں گے اور اساتذہ کے لیے بھی تقاریب میں خصوصی پروگرامز کا انعقاد کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ تمام تعلیمی اداروں میں حب الوطنی پر مبنی گیت پیش کیے جائیں گے، جبکہ رچرڈ ایٹنبورگ کی ہدایت کاری میں بننے والی مہاتما گاندھی فلم کو 2 ہفتوں کے دوران ریاست بھر کے تمام سنیما گھروں میں دکھایا جائے گا۔ آزادی کپ کے لیے کھیلوں کے مقابلوں کا بھی انعقاد کیا جائے گا۔ طلباء، ملازمین اور دیگر شہریوں کی جانب سے خصوصی ریالیاں بھی نکالی جائیں گی۔ CM نے یہ بھی ہدایت دی ہے کہ مندرجہ بالا امور کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں اور ان دنوں میں سے ایک دن پوری ریاست میں ایک ساتھ قومی ترانہ گایا جائے۔ چیف منسٹر نے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس M مہندر ریڈی کو اس سلسلے میں اقدامات کرنے کی ہدایت دی۔ شاعری سمیلن، مشاعرے اور دیگر ثقافتی پروگرامز پر خصوصی توجہ دینے کی بھی ہدایت دی۔ اس اجلاس میں تمام حلقوں میں خون کے عطیات کیمپ منعقد کرنے، یتیم خانوں، اولڈ ایج ہومز اور جیلوں میں قیدیوں میں پھل اور مٹھائیاں تقسیم کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ ڈائمنڈ جبلی تقاریب کے موقع پر اسمبلی کا ایک خصوصی اجلاس بلایا جائے گا اور تمام منتخب اداروں بشمول گرام پنچایتوں، میونسپلٹیوں، ضلع اور منڈل پرجا پریشدوں کے خصوصی اجلاس منعقد کیے جائیں گے۔ انتظامات کی نگرانی کے لیے ضلعی سطح پر خصوصی کمیٹیاں تشکیل دی جائیں گی، جن میں انچارج وزراء بطور چیئرپرسن اور کلکٹر اور دیگر اعلیٰ افسر ممبر ہوں گے۔
ریاستی وزیر مویشیان طلاسانی یادو نے کہا کہ ریاست میں 600 کروڑ کی لاگت سے تعمیر کیا گیا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ملک کے لیے نعمت ثابت ہوگا۔ اس کے تعمیراتی کام ختم ہو چکے ہیں۔ روڈ نمبر 12 بندر ہلز پر واقع کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کا جائزہ لینے کے لیے وزراء طلاسانی سرینواس یادو، وزیر داخلہ محمد محمود علی، چیئرمین پولیس ہاؤسنگ کارپوریشن کلیٹی دامودر گپتا، ڈی جی پی مہندر ریڈی، رکن اسمبلی ڈی ناگیندر، مگنتی گوپی ناتھ، جی ایم سی میئر گدوال وجے لکشمی وغیرہ نے نئے تعمیر شدہ کمانڈ اینڈ کنٹرول عمارت کا دورہ کیا۔ اس موقع پر وزیر مویشیان طلاسانی یادو نے کہا کہ 4 اگست کو چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ اس عمارت کا افتتاح کریں گے۔ اس عمارت کی تعمیر پر 600 کروڑ روپے کی لاگت آئی ہے۔ ملک میں سیٹلائٹ پر مبنی گاڑیوں کی نمبر پلیٹوں کے ذریعے ٹول وصول کرنے کا عمل شروع کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں اور سال 2024 سے پہلے ملک میں 26 گرین ایکسپریس ہائی ویز شروع کی جائیں گی تاکہ اس معاملے میں بھارت امریکہ سے پیچھے نہیں رہے۔ آج راجیہ سبھا میں وقفہ سوالات کے دوران ایک سوال کے جواب میں یہ اطلاع دیتے ہوئے مرکزی وزیر برائے روڈ ٹرانسپورٹ اور ہائی ویز نتن گڈکری نے کہا کہ جدید ترین ٹیکنالوجی کے ذریعے ٹول وصولی میں بہتری کی پوری گنجائش موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تک ٹول ادا نہ کرنے پر سزا کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ اس کے پیش نظر اس نئی ٹیکنالوجی کو لاگو کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں بل لانے کا عمل جاری ہے۔ اس کے بعد 6 ماہ کے اندر ملک میں اس نظام کو نافذ کرنے کی ہر ممکنہ کوشش کی جا رہی ہے تاکہ نہ تو ٹول بنانے کی ضرورت پڑے اور نہ ہی کسی کو ٹول دیا جا سکے۔ اس سے بچنے کی کوشش کرنے والوں کو سزا دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ گاڑیاں بنانے والوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ گاڑیوں میں GPS کی سہولت فراہم کریں تاکہ اس سے ٹول وصولی میں آسانی ہو اور عوام کو بھی اطمینان ہو سکے۔ فی الوقت ایک شخص 10 کلومیٹر ٹول روڈ استعمال کرتا ہے لیکن اسے 75 کلومیٹر کا ٹول دینا پڑتا ہے۔ جب GPS پر مبنی ٹول وصولی عمل شروع کیا جائے گا تو جہاں سے گاڑی ٹول میں داخل ہوگی اور جب اترے گی اتنا ہی ٹول لگایا جائے گا۔ اس سے صارفین کی بھی بچت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں 26 گرین ایکسپریس ہائی ویز کی تعمیر کا کام زور و شور سے جاری ہے۔ سال 2024 تک ملک میں 26 گرین ایکسپریس ہائی ویز کے شروع ہونے کے بعد ہندوستان سڑک کے معاملے میں امریکہ سے پیچھے نہیں رہے گا۔ گڈکری نے مزید کہا کہ نیشنل ہائی ویز اتھارٹی آف انڈیا کے پاس کوئی مالی بحران نہیں ہے۔ ملک میں ہر سال 5 لاکھ کروڑ روپے کی لاگت سے سڑکیں بنانے کی طاقت ہے۔ بینک بھی سڑک کی تعمیر کے لیے فنڈز فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ مرکزی وزیر مملکت برائے داخلہ امور نتیانند رائے نے بدھ کو راجیہ سبھا میں وقفہ سوالات کے دوران ایک ضمنی سوال کے جواب میں کہا ہے کہ ملک میں دہشت گردانہ سرگرمیوں کو ختم کرنے کے لیے انسداد دہشت گردی ایکٹ میں اب تک 4 بار ترمیم کی جا چکی ہے اور دہشت گردی میں مذہب کی بنیاد پر کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی ہے۔ نتیانند رائے مرکزی وزیر مملکت برائے داخلہ امور نتیانند رائے نے آج راجیہ سبھا میں اٹھائے گئے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ انسداد دہشت گردی قانون کے تحت کسی بھی بے قصور کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اس قانون میں اب تک 4 بار ترمیم کی جا چکی ہے اور ضرورت پڑنے پر اس میں مزید ترمیم کی جائے گی۔ یہ قانون دہشت گردی کی روک تھام کے لیے نہیں بلکہ خاتمے کے لیے ہے اور مودی حکومت دہشت گردی سے نمٹنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مودی حکومت ملک میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تیار ہے اور اس کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ جب مرکزی حکومت اس قانون کا استعمال کرتی ہے تو ایسے معاملات میں 100% سزا ہوتی ہے، لیکن ریاستوں کے معاملے میں کچھ فرق ہو سکتا ہے۔ ریاست اپنی سطح سے اس کے تحت کارروائی کرتی ہے اور ایسے میں امن و امان کا معاملہ ریاستوں پر ہوتا ہے۔ اتر پردیش میں اس قانون کے تحت 1388 مقدمات درج ہونے اور صرف 83 لوگوں کو سزا ہونے کے بارے میں پوچھے جانے پر انہوں نے کہا کہ
ریاستوں کی طرف سے جو کارروائی کی جا رہی ہے وہ اپنی سطح پر کی جاتی ہے۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ اس قانون کے تحت مذہب کی بنیاد پر کارروائی ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ اس سلسلے میں مذہب کی بنیاد پر کارروائی نہیں کی جاتی کیونکہ دہشت گردی کی تعریف میں قوم کی سلامتی اور ملک دشمن سرگرمیاں شامل ہیں اور اس قانون کو بھی اسی بات کو مد نظر رکھ کر استعمال کیا جاتا ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی صدر نے امریکی ایجنسی CIA کی کابل میں ایک سیکورٹی آپریشن کے دوران ڈرون حملے میں القاعدہ کے رہنما ایمن الظواہری کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کے بیان کے بعد طالبان حکومت کے نائب وزیر اطلاعات و ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک بیان جاری کیا ہے جس میں امریکی ڈرون حملے کی مذمت کرتے ہوئے اس کا دوحہ میں ہونے والے امن معاہدے کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ ترجمان طالبان نے مزید کہا کہ کسی ملک میں حملہ آور ہونا اس کی قومی سلامتی کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے اور عالمی قوانین کی بھی سنگین خلاف ورزی ہے۔ 20 سالہ فوجی آپریشن جیسے ناکام حربے استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا امریکہ ترکی کو اجازت دے گا کہ ترکی کے باغی رہنما کو ختم کرنے کے لیے امریکہ میں حملہ کر سکتا ہے، کیونکہ ترکی کے باغی رہنما کو امریکہ نے پناہ دے رکھی ہے۔ خود افغانستان کے کئی باغی امریکہ، برطانیہ اور یورپ میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ بہوجن سماج پارٹی BSP کی صدر مایاوتی نے اعلان کیا ہے کہ ان کی پارٹی 6 اگست کو ہونے والے نائب صدر کے انتخاب میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی قیادت والے قومی جمہوری اتحاد NDA کے امیدوار جگدیپ دھنکر کی حمایت کرے گی۔ انہوں نے بدھ کے روز ٹویٹ کیا کہ صدر جمہوریہ کے لیے NDA امیدوار کی حمایت کے بعد اب وہ NDA کے نائب صدر کے امیدوار کے لیے پارٹی کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب جانتے ہیں کہ ملک کے اعلیٰ ترین صدارتی عہدے کے لیے انتخاب میں حکمراں پارٹی اور اپوزیشن کے درمیان اتفاق رائے کا فقدان تھا۔ اب نائب صدر کے عہدے کے انتخاب میں بھی ایسی ہی صورتحال پیدا ہو رہی ہے جو 6 اگست کو ہونے جا رہے ہیں۔ BSP سپریمو نے کہا کہ اس لیے پارٹی نے وسیع تر عوامی مفاد اور نائب صدر کے عہدے کے لیے اپنی تحریک کو ذہن میں رکھتے ہوئے NDA کے امیدوار جگدیپ دھنکر کو اپنی حمایت دینے کا فیصلہ کیا ہے، جس کا میں آج باضابطہ طور پر اعلان کر رہی ہوں۔ جگتیال ضلع میں ڈرین کے پانی میں 2 سالہ لڑکے کے بہہ جانے سے موت واقع ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق جگتیال ضلع کے رائکل میں شدید بارش کے دوران ڈرین کا پانی کافی تیز رفتار سے بہہ رہا تھا۔ اس موقع پر مکان کے سامنے کھیلنے کے دوران 2 سالہ شیخ افسر پانی میں بہہ گیا۔ گھر والوں نے لڑکے کی کافی تلاش کی اور مکان سے 100 میٹر دور شیخ افسر کی لاش ڈرین میں ہی دستیاب ہوئی۔ اس حادثے سے رائکل میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ شہر حیدرآباد میں NMDC کے قریب ایک بڑا حادثہ ٹل گیا۔ مہدی پٹنم جانے والی سبزیوں سے بھری لاری NMDC کے قریب بے قابو ہو کر الٹ گئی، جس کے سبب مہدی پٹنم جانے والے راستے کو مسدود کر دیا گیا۔ مہدی پٹنم جانے والے لوگوں کو مشکلیں پیش آ رہی تھی، اسی لیے پولیس نے لکڑی کپور اور بنجارہ ہلز سے آنے والی سواریوں کو روک دیا اور مقام حادثہ پہنچ کر کرین کی مدد سے لاری کو ہٹا دیا اور راہگیروں کے لیے راستہ بنایا۔ وزیر تعلیم پی سبیتا اندرا ریڈی نے کہا کہ حکومت ہر ضلع میں ایک اسٹڈی سینٹر قائم کرے گی تاکہ غریب طلباء کو بھی اعلیٰ تعلیم کے حصول میں آسانی ہو سکے۔ ان خیالات کا اظہار گروکلا لڑکیوں کے جونیئر کالج واقع نوتن گنگس منڈل کے اتوبال پلی میں افتتاح کے موقع پر کیا۔ اخبار نیشنل ہیرالڈ کے دفتر کو ضبط کرنے کے بعد عہدیداروں نے انتظامیہ کو ہدایت دی ہے کہ اجازت کے بغیر دفتر کو نہیں کھولنا چاہیے۔ دراصل ED نے نیشنل ہیرالڈ سے متعلق منی لانڈرنگ معاملے میں دہلی کے ہیرالڈ ہاؤس کے ساتھ 12 علاقوں کی تلاشی لی۔ ہیرالڈ ہاؤس نیشنل ہیرالڈ اخبار کے پبلشر ایسوسیٹ جرنلز لمیٹڈ کے رجسٹرڈ آفس کا پتہ ہے۔ اسی سلسلے میں ED عہدیداروں نے کانگریس کے عبوری صدر سونیا گاندھی اور راہل گاندھی سے بھی پوچھ گچھ کر چکی ہے۔ ED کارروائیوں کے تناظر میں کانگریس نے مرکزی حکومت پر سوال اٹھایا کہ اب تک گجرات کی ایک ہی بندرگاہ سے نشے آور ڈرگس 3 دفعہ پکڑی گئی ہیں جو کہ کئی ہزار کروڑ مالیت کی ہیں۔ اس پر ED نے بندرگاہ کے ذمہ داروں کے گھروں پر کیوں چھاپے نہیں مارے اور ان کے دفاتر کو کیوں مقفل نہیں کیا۔
یعنی مرکزی حکومت ED کا استعمال صرف اپوزیشن ہی پر کرے گی۔ یہ جمہوریت کا مذاق ہے، عوام اس کے خلاف آواز اٹھائے گی۔ ایک نوجوان سڑک پر موٹر سائیکل پر کمالات دکھا رہا تھا، لیکن توازن کھو بیٹھا۔ ایک اور موٹر سائیکل سوار کو ٹکر دیتا ہوا سڑک پر اوندا گر گیا۔ موٹر سائیکل سوار ہیلمٹ پہنے ہوا تھا اور گرنے کے باوجود بھی محفوظ رہا، جبکہ اوندا گرنے والا کرتب باز جان کی بازی ہار گیا۔ اس ویڈیو کو دہلی پولیس نے وائرل کر دیا ہے۔ چندی گڑھ میں ہریانہ کے بہادر گڑھ میں یہ خوفناک حادثہ اس وقت پیش آیا جبکہ صنعتی علاقے میں زہریلی گیس کے اخراج سے 4 افراد ہلاک اور 2 افراد کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔ 4 اور افراد کیمیکل صاف کرنے گئے تھے، اس حادثے کا شکار ہوئے۔ مذکورہ فیکٹری میں گیس کٹ بنائے جاتے ہیں، اس کے لیے مختلف قسم کے کیمیکل کی آمیزش کی ضرورت ہوتی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پیلوسی کے تائیوان پارلیمنٹ سے خطاب کے بعد چین نے بیجنگ میں امریکی سفیر کو طلب کر کے احتجاج درج کرایا۔ چین کے نائب وزیر خارجہ زی فنگ نے خبردار کرتے ہوئے نینسی پیلوسی کے دورے کو شیطانی قرار دیا۔ حکومت چین نے بھی نینسی پیلوسی کے تائیوان دورے کی مخالفت کی اور اسے ایک چین اصول کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا، اور مزید کہا کہ پیلوسی کا دورہ چین کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی سنگین خلاف ورزی ہے، جس کا بہت اثر چین امریکی تعلقات کی سیاسی تعلقات پر پڑے گا۔ روس نے بھی چین کی اس موقف کی حمایت کی ہے۔ حرمین شریفین امور کے نگران ادارے کے مطابق کعبۃ اللہ کے ارد گرد کرونا وبا کے تحت 2.5 سال قبل لگائی گئی رکاوٹیں ہٹا دی گئیں۔ دراصل دنیا بھر میں میڈیکل مافیا کی جانب سے پھیلائی گئی افواہوں کے سبب سعودی عرب بھی متاثر رہا ہے، چنانچہ اس نے دنیا کے دیگر ممالک کی طرح کعبۃ اللہ کے احاطے میں حفاظتی اقدامات کیے تھے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ کے نزدیک میدان کی گھاس میں آگ لگ گئی، جو تیزی سے پورے میدان میں پھیل گئی۔ اس قدر بڑھ رہی تھی آگ کہ اسے بجھانے کے لیے فائر فائٹرز اور 15 گاڑیوں کو طلب کیا گیا۔ پھر پڑھوں گا نا۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ کے اندر ایک میدان کے گھاس میں آگ لگ گئی، جو تیزی سے پورے میدان میں پھیل گئی۔ آگ اس قدر بڑھ رہی تھی کہ اسے بجھانے کے لیے فائر فائٹرز اور 15 گاڑیوں کو طلب کیا گیا۔ آگ لگنے کی وجہ سے رن وے کو تبدیل کر دیا گیا، تاہم کوئی پرواز کی متاثر نہیں ہوئی۔ 4 گھنٹوں کی کوشش کے بعد آگ پر قابو پا لیا گیا۔ شامیر پورٹ پولیس نے گانجے کی اسمگلنگ میں ملوث ایک ٹولی کے 6 ارکان کو گرفتار کر لیا اور ان کے قبضے سے 80 لاکھ مالیت کا 350 کلو گرام گانجا برآمد کر لیا ہے۔ اس میں استعمال کی گئی 2 کاریں اور 6 موبائل فون بھی ضبط کر لیے ہیں۔ اس سلسلے میں روی دھن سنگھ چوہان 37 سال، گودا ٹھنڈ 32 سال، کرن رامپور وکاس مان سنگھ چوہان 43 سال، شام کمار جادو 22 سال، سرجیا راؤ کشن چوہان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔